الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ دو نشستوں میں ہم مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے 7ویں اور اس کے دوسرے حصے کے تیسرے درس کے ضمن میں چند تمہیدی اور ابتدائی نکات بھی نوٹ کر چکے ہیں، اور پھر پہلی آیت جو قرآن مجید کی طویل آیات میں سے ہے اس کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج سب سے پہلے تو 3 مزید نکات کہ جو اس درس کے ضمن میں قرض رہ گئے ہیں وہ میں بیان کروں گا، اس کے بعد پھر اس نور ایمان کا جو ظہور ہوتا ہے بندہ مومن کی شخصیت میں، اس کے سیرت و کردار میں، آج ہمیں اصلاً اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ وہ 3 نکات یہ ہیں کہ جو تمثیل آئی ہے کہ ایک طاق ہے اور طاق میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک شیشے میں ہے، اس کے بارے میں یہ میں بات بیان کر چکا ہوں کہ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول یہ ہے کہ یہ در حقیقت بندہ مومن کے سینے میں، اس کے قلب میں جو نور ایمان ہے اس کے لیے تمثیل ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے کہ ایک ظاہری اور جسمانی اعتبار سے بھی اس تمثیل کے اندر بڑی بلاغت ہے، اس لیے کہ انسان کا جو سینہ ہے اور اس کی پسلیوں کا جو پنجر ہے وہ واقعتاً ایک طاق کے مانند ہے۔ ڈائفرام جو ہے کہ جو ایبڈومن کو جدا کرتی ہے تھوریسک کیویٹی سے، وہ گویا کہ اس طاق کے فرش کے مانند ہے، اور اس پر قلب رکھا ہوا ہے، اور یہ قلب ہے کہ جو محل اور مقام ہے نور ایمان کا۔ اگر ایمان ہوگا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہوگا، دمکتا ہوا ہوگا، روشن ہوگا، منور ہوگا نور ایمان سے۔ تو گویا کہ ایک لفظی اور جسمانی اور ایک فزیکل مشابہت بھی اور بلاغت اور فصاحت بھی اس تمثیل میں موجود ہے کہ مشکات گویا کہ انسان کے بندہ مومن کے سینے کی ان ہڈیوں سے جو ایک وجود میں آتا ہے طاق کی سی صورت، اس کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس میں جو دمکتا ہوا چراغ ہے وہ بندہ مومن کا قلب ہے جو نور ایمان سے منور ہے۔ دوسری بات جو میں نے کل عرض کی تھی کہ یہ لائٹ جس کا ہمارا تصور ہے، یہ روشنی جو ہمیں تو اصل میں سورج سے ملتی ہے، یہ در حقیقت ایک مادی حقیقت ہے، ایک میٹیریل فینومینن ہے، ورلڈ آف میٹر سے اس کا تعلق ہے،
لیکن یہ کہ ورلڈ آف میٹر میں یہ روشنی اور اس کی شعاعیں جو ہے یہ سب سے زیادہ کانسٹنٹ رہنے والی ویلیو ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، اس کی رفتار بالکل ایک ہی رہتی ہے۔ ریلیٹیوٹی اور اعتباری جو نسبتیں ہیں وہ اس سے متاثر نہیں کرتی۔ اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حد فاصل ہے عالم امر اور عالم خلق میں، اگرچہ خود عالم خلق کی شے ہے لیکن بالکل عالم امر کی سرحد سے قریب تر ہے۔ اس اعتبار سے نور ایمان کی تمثیل کے لیے اسے اختیار کرنا بہت ہی حقیقت پر مبنی ہے، گویا کہ سائنسی اعتبار سے بھی وہ بات ہمارے سامنے پورے طور سے مبرہن ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ نور وحی کو، یہ بات ہم کل سمجھ چکے ہیں کہ نور ایمان مرکب ہے دو نوروں سے، نور فطرت اور نور وحی، اور نور وحی کے لیے جو لفظ آیا ہے اس تشبیہ اور تمثیل میں نار کا، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، وہ جو صدیقین ہیں، وہ لوگ کہ جن کی فطرت بھی سلیم ہو، جو عقل سلیم کے مالک ہوں، ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی شخصیتوں کا روغن گویا کہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، خواہ ابھی آگ نے اسے چھوا ہی نہ ہو، اتنا صاف و شفاف فطرت کا معاملہ۔ تو یہ جو نار جو ہے، یہ لفظ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی جو دو تمثیلیں آئی ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی گئی ہے ایک ایسے شخص سے جو ایک اندھیری رات میں آگ روشن کر دے۔ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل، وہ جو نقشہ ہے اس شعر کے اندر کہ کوئی قافلہ گھرا ہوا ہے کسی طوفانی شب میں، گھپ اندھیرا ہے، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، راستہ کدھر ہے، کدھر جائیں، کہ کوئی ہمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوئی لکڑیاں جمع کرتا ہے، آگ لگاتا ہے اور اس سے ایک آگ روشن ہو جاتی ہے۔ در حقیقت یہاں وہ شخص جو ہے وہ حضور اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو آگ روشن ہو جاتی ہے وہ نور وحی ہے۔ تو فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، جب ماحول اس نور وحی سے منور ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں تکبر اور حسد کی آگ ہوتی ہے، ان کے اندر یہ حجابات جو ہیں تکبر اور حسد کے وہ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس نور وحی سے استفادہ کریں اور اپنے باطن کو منور کریں، ان کے اوپر اور غلاف جو ہے اور بھاری اور سخت ہو جاتے ہیں۔ تعصب کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پٹیاں بن جاتی ہیں، گویا کہ ان کا نور بصارت ہی سلب ہو جاتا ہے، ذہب اللہ بنورہم۔ تو وہاں بھی وحی کے لیے اسی لفظ کا استعمال کیا گیا ہے جو یہاں آیا ہے وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ۔ بہرحال اب اس تمثیل کو دوبارہ ایک مرتبہ صرف ترجمہ کرتے ہوئے ذہن میں تازہ کر لیں۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال فی قلب المومن، بندہ مومن کے دل میں ایسے ہے کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشے میں ہو، چمنی میں ہو، گلوب میں ہو، الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ شیشہ ایسے چمکتا ہو جیسے کہ چمکدار ستارہ، اور اس میں جلایا جاتا ہو روغن ایک ایسے مبارک زیتون کے درخت کا جو نہ شرقی ہو نہ غربی، اور وہ روغن بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہو، خواہ اسے ابھی آگ نے چھوا تک نہ ہو۔ اب اگر وہ آگ بھی چھو لے، یہ گویا کہ یہاں الفاظ محذوف ہیں، نور علی نور، پھر نور پر نور ہے، اس نور فطرت پر نور وحی کا اضافہ ہوتا ہے اور اس سے نور ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ رہنمائی فرماتا ہے اپنی نور کی طرف، اس نور ایمان کی طرف، نور معرفت کی طرف، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ ایسی مثالیں، یہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، یہ ان کی ضرورت ہے، اللہ کی نہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم کامل رکھتا ہے، ہر شے کی اصل حقیقت اور ماہیت کو جانتا ہے۔ اب اس تمثیل کے بعد 3 آیات میں جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں، ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے بندہ مومن کی شخصیت کا۔ اس سے پہلے کہ ہم لفظ بلفظ مطالعہ کریں ان 3 آیات کا، جو بات میں نے کل بھی عرض کی تھی اسے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ جو ہمارے 2 دروس ہیں،
ایمان کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کرنے کے لیے دو اسلوب جو قرآن مجید میں آئے، جن میں سے ایک کی نمائندگی ہوئی سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 195 سے، اور دوسرے اسلوب کی نمائندگی ہو رہی ہے ان آیات مبارکہ سے جن کا اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں مقامات پر اس نور ایمان کا ظہور جو ہوتا ہے بندہ مومن کی شخصیت میں، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، اگرچہ یہ دونوں نقشے بالکل مختلف ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بندہ مومن کی سیرت و کردار کی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ان میں سے ایک رخ وہ ہے کہ جس کا سورہ آل عمران میں ذکر ہوا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اسے ہم جدید اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں ایکٹیوسٹ۔ یہ انداز جو ہے ایک فعال، یہ ظاہر میں ہجرت اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ، یہ اس کا نقشہ ہے۔ اللہ کی راہ میں صبر و ثبات اور استقامت بلکہ مثابرت، اس لیے کہ آخری آیت جو ہے سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو یہ ایک نقشہ ہے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی غیرت اور حمیت میں دین کی طرف سے لوگوں پر اتمام حجت کے لیے تن من دھن لگا دینا، اس کے لیے جس چیز کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، اور جس چیز کو اختیار کرنا پڑے اختیار کرنا، جس سے لڑ جانا پڑے لڑ جائیں، جس سے تعلق منقطع کرنا پڑے منقطع کر دیں، جو مصیبت آئے جو تکلیف آئے جھیلیں، ثابت قدم رہیں، صبر کریں، مثابرت کا مظاہرہ کریں۔ اور دوسری شخصیت جو ہے وہ ہے جس کے اندر ذکر، شغل، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، مناجات، دعا، نماز، زکوٰۃ، یہ ایک دوسرا رخ ہے۔ اور بندہ مومن کی ظاہری شخصیت، اب میں نے لفظ کا اضافہ کیا، نوٹ کی، ظاہری شخصیت کی بھی تکمیل تصویر کے ان دونوں رخوں کو جمع کر کے ہوتی ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا ظاہری، اس لیے کہ ایک تھرڈ ڈائمنشن بھی ہے، جیسے کہ ہمارا کانسیپٹ اسپیس کے بارے میں 3 ڈائمنشنل اسپیس، کوئی بھی جگہ ہوگی اس کا طول اور عرض، اور پھر یہ کہ اس کی یا بلندی اور یا اس کی گہرائی، یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے۔ تو بندہ مومن کی شخصیت کی بھی ایک تیسری ڈائمنشن ہے، وہ اس کے باطنی احساسات ہیں۔ وہ رخ آئے گا اگلا جو درس ہے سورہ تغابن، اس کے دوسرے رکوع میں، وہاں بھی ایمان کی تشریح ہوگی پہلے رکوع میں، اور دوسرے رکوع میں ایمان کے مظاہر، ایمان کا ظہور، ایمان کے ثمرات، ایمان کے نتائج، اس شجرہ طیبہ میں جو پھل لگتے ہیں، جو برگ و بار آتے ہیں، ان کا ذکر، اور ان میں خاص طور پر یہ ایسوٹیرک ایلیمنٹ جسے کہا جائے گا، یہ باطنی رخ جو ہے بندہ مومن کی شخصیت کا، اس کے باطنی احساسات کیا ہوتے ہیں، اس کا نقطہ نگاہ کیا ہوتا ہے، اس کا زاویہ نگاہ کیا ہوتا ہے، یہ تیسرا رخ آ کر تب جا کر بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر مکمل ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ جو 2 دروس ہے، سابقہ درس اور یہ درس، اس میں ایک بات اور نوٹ کر لینے کی ہے کہ جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں حصول ایمان کے ضمن میں بھی وہ دوسرا راستہ، خارج کا مشاہدہ، خارج کا مطالعہ، اس پر غور و فکر، پھر جسے ڈسکرسیو نالج کہا جاتا ہے، درجہ بدرجہ قدم بقدم آگے بڑھنا، فطرت اور فطر پر عقل کی رہنمائی، اور اس میں درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہوئے عقلی ایمان، سمعی ایمان، وہاں تک پہنچنا۔ تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، یہ ایکسٹروورٹس کا معاملہ ہے، لہذا وہاں جو بندہ مومن کی شخصیت کے مظاہر بیان ہوئے وہ بھی خارج سے متعلق ہیں۔ اس کی شخصیت کیا، وہ پہلو، فعالیت جس میں ہے، جس میں سعی و جہد ہے، جس میں صبر و مثابرت ہے، جس میں مقابلہ ہے، جس میں جہاد اور قتال ہے۔ اور یہاں چونکہ دوسرا رخ سامنے آ رہا ہے، یہ ہے وہ انٹروورٹس کا معاملہ، یہ دروں بینی والا معاملہ، لہذا یہاں شخصیت کا رخ بھی وہ آ رہا ہے جس میں آپ کو خلوت گزینی، مسجدوں میں جانا، اعتکاف کرنا، اللہ کے نام کی مالا جپنا، اس کا ذکر کرنا، تسبیح و مناجات کرنا۔ تو اس اعتبار سے حصول ایمان کے جو 2 مختلف راستے تھے جن پر گزشتہ نشستوں میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، ان سے جو ایمان حاصل ہوتا ہے، اس کے جو ثمرات و نتائج ہیں، ان میں بھی یہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ تصویر مکمل ہوگی دونوں رخوں سے، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں مختلف مواقع پر کہ یہ جامعیت بہت شاذ ہوتی ہے کہ جو انسانوں میں نظر آئے۔ عام طور پر انسان یک رخے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے سابق درس میں دیکھا تھا، 6 درس میں، کہ یا تو انسان کے اندر جو ہے وہ ذکر کی طرف رجحان زیادہ ہوگا یا فکر کی طرف زیادہ رجحان ہوگا، یا ذاکرین کا حلقہ ہوگا یا مفکرین نظر آئیں گے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوں گے کہ جن میں ذکر و فکر کا یہ اختلاط موجود ہو۔
جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، حالانکہ اصل پروڈکٹیو شے یہی ہوگی، صحیح نتائج تک انسان کو پہنچانے والا فقر وہی ہوگا جس میں یہ ذکر اور فکر کا اختلاط موجود ہے۔ لیکن عام طور پر نظر یہی آتا ہے کہ یا تو ادھر کی طرف رجحان زیادہ ہے یا ادھر کی طرف رجحان زیادہ ہے۔ اسی طرح یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس کا فرق بھی انسانی شخصیتوں میں، طباع میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ کسی درجے میں فرق کا ہونا یہ تو یوں سمجھیے کہ ایک فطرت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی خلاقی میں یہ بو قلمونی موجود ہے، رنگا رنگی موجود ہے، مونوٹنی نہیں ہے، تمام انسان ایک ہی مزاج کے اللہ نے نہیں بنائے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بالکل یک رخا ہو جائے، اپنا آئیڈیل یہی رکھے، کوشش یہی کرے کہ ان دونوں کو جمع کرے۔ انہی دونوں کے جمع ہونے کی بلند ترین صورت وہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے صحابہ کرام میں، کہ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ دن میں وہ شہسوار تھے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، اور دن رات کے وقت وہ رہبان نظر آتے تھے، راہبوں کا سا نقشہ ہوتا تھا۔ جہاں بھی صحابہ کرام کی فوجوں کا پڑاؤ ہوتا تھا یہ محسوس ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں کوئی فوج جو ہے پڑاؤ کیے ہوئے ہے، بلکہ شاید کوئی خانقاہ ہے، کوئی راہبوں کی قیام گاہ ہے، یہ نقشہ نظر آتا تھا۔ بہرحال اس کو ایک آئیڈیل کی حیثیت سے سام رکھنا ضروری ہے، اگرچہ کسی نہ کسی درجے میں فرق و تفاوت اختلاف طباع کے اعتبار سے یہ تو دنیا میں موجود رہے گا اور اسے کنڈون کیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلا درس جو ہے سورۃ العصر کے ضمن میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ چاروں چیزیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ بیس لائن ہے۔ اب جو اس کی ورٹیکل جو اسپیکٹ ہے، اس کے اندر جو کوانٹیٹیو ایلیمنٹ سے اضافہ ہوگا، جتنا ایمان بڑھے اتنا ہی عمل کے اندر بھی اضافہ ہونا چاہیے، اتنا ہی تواصی بالحق کے اندر بھی ترفع پیدا ہونا چاہیے، اتنا ہی تواصی بالصبر کے اندر بھی بلندی آنی چاہیے۔ تو اگر تو یہ ایک متوازن طریقے پر ترقی ہوگی تو یہ صحیح ہے، اگرچہ کسی درجے میں کمی بیشی وہاں بھی اختلاف طباع کے اعتبار سے، کہ کچھ لوگوں کو ایمان کے ساتھ اور ذاتی اپنے افعال و اعمال کی طرف زیادہ رجحان ہو اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہ ہو، یا کچھ لوگوں کا طبعی رجحان جو ہے وہ وہی ایکسٹروورٹس جو فعال طباع ہوں گی، ان کا تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی طرف رجحان زیادہ ہوگا، بھاگ دوڑ زیادہ کریں گے، دعوت و تبلیغ اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ میں زیادہ نمایاں نظر آئیں گے، جبکہ وہ پہلی طرف جو ہے معاملہ اتنا اونچا نہیں ہوگا۔ تو کسی درجے میں کمی بیشی یہ کنڈون کی جا سکتی ہے، اور یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خلاقی کے مظاہر ہیں۔ لیکن اگر بے انتہا فرق و تفاوت ہو جائے کہ ایک اعتبار سے تو انسان جو ہے ایمان بالغیب کی بجائے بھی ایمان بالشہادہ کی حصول کی کوشش کر رہا ہے، مراقبوں کی انتہا ہو گئی ہے، مجاہدے ہو رہے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ ماحول میں باطل کا بول بالا ہو رہا ہے اور انہیں فکر ہی نہیں، جس کی کہ اس حدیث میں آئی ہے کہ اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمار فی ساعۃ القط۔ شخص تو وہ تھا کہ جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں نہیں گزاری، لیکن یہ کہ بے غیرتی کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی غیرت میں کبھی اس کے چہرے کا رنگ بھی متغیر نہیں ہوا، لہذا وہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے، الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ اور اسی کے بالمقابل جہاد و قتال کا تو بڑا ولولہ ہو اور بہت غلغلہ ہو، لیکن یہ ہے کہ فرض نمازیں بھی پوری ادا نہ ہو رہی ہوں، اس کے بھی حقوق جو ہے وہ مجروح ہو رہے ہوں، یہ بالکل دوسری بات ہو جائے گی۔ تو یہ میں آج عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ سامنے رہے، اور ظاہری شخصیت کے بھی یہ 2 ڈائمینشنز جو سورہ آل عمران اور یہ سورہ نور کے جو ہمارے یہ دروس ہیں ان سے سامنے آتے ہیں، ان تینوں سے ایک جامع شخصیت جو ہے وہ ہمارے سامنے رہے اور وہ ہمارا آئیڈیل ہو۔ اب آئیے ان آیات کا لفظ بلفظ مطالعہ کریں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں کہ جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور نام لیا جائے، یاد کیا جائے ان میں اس کا نام، وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، یسبح لہ فیہا، اس میں، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ اب یہ گویا کہ ان کا نمایاں ترین وصف ہے کہ جو سامنے آ رہا ہے، نور ایمان سے جن کے سینے اور قلوب منور ہیں ان کی شخصیت کا ایک نمایاں وصف یہ ہوگا۔ بیوتن سے یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ مساجد جو ہیں وہ تو اس میں شامل ہیں ہی، لیکن عام گھر بھی، وہ گھر جن میں اللہ کا بندہ جو ہے اللہ کا نام لیتا ہے، بلکہ پسندیدہ یہ ہے
کہ نوافل جو ہے وہ تو گھروں میں ادا کیے جائیں اور مسجدوں کو صرف جو فرض نماز ہے اس کے لیے خاص کیا جائے۔ صحابہ کرام کا حضور کا معمول یہ تھا، اور حضور نے فرمایا بھی ہے کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی یہ کہ ساری نماز مسجد ہی میں ادا کر رہے ہیں، گھر میں آ کر نماز پڑھنے کا کوئی مرحلہ آتا ہی نہیں، موقع آتا ہی نہیں۔ تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں بیوت سے مراد صرف مساجد نہیں بلکہ سب گھر ہیں، اہل ایمان کے گھر بھی شامل ہیں اور اللہ کے گھر بھی شامل ہیں، لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ اس سے مراد مساجد ہیں۔ پھر اس کے ضمن میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ مساجد میں کچھ مخصوص مساجد، بیت اللہ ہے، مسجد حرام، اسی طرح مسجد اقصیٰ ہے، وہ مساجد جو خاص طور پر جن کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے، اور یہاں میں پھر کوٹ کر رہا ہوں حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو، ان کے نزدیک اس سے مراد عام مساجد ہیں، بلکہ بڑے پیارے الفاظ ہیں جو امام رازی نے ان کے نقل کیے ہیں، المساجد بیوت اللہ فی الارض ہی تضیء لأہل السماء کما تضیء النجوم لأہل الارض۔ یہ جو مسجدیں ہیں روئے ارضی پر، یہ اللہ کے گھر ہیں سب کے سب، اور یہ چمکتی ہیں آسمان والوں کے لیے۔ آسمان والے جو ہیں جب دیکھتے ہیں زمین کو تو اس زمین کے اندر یہ مساجد دمکتی ہیں، روشن ہوتی ہیں، جیسے کہ زمین والوں کے لیے جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ستارے دمکتے ہیں، جیسے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی آسمان کی جو مخلوق ہے فرشتے، وہ جب زمین کو دیکھتے ہیں تو انہیں چمکتے ہوئے جو سپاٹس نظر آتے ہیں، تاروں کی طرح چمکتے ہوئے، جیسے کہ ہم وہ الفاظ بھی پڑھ چکے ہیں، کانہا کوکب دری، ایسے ہے کہ جیسے کہ چمکدار ستارہ۔ تو آسمان والوں کے لیے یہ مساجد اسی طرح چمکتی اور دمکتی ہیں جیسے کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے اور دمکتے ہیں۔ بہرحال فی بیوت اذن اللہ، یہ اذن یا اذنو مجرد سنا دینے کے لیے بھی آتا ہے، کوئی بات کسی کو سنا دینا، اذن کان کو کہتے ہیں، تو کسی کے کان کھول دینا، کسی کے کانوں تک کوئی بات پہنچا دینا۔ پھر اذن جو ہے خاص طور پر کسی کام کی اجازت کے لیے لفظ مستعمل ہے، عام طور پر زیادہ جو ہے اس کا استعمال اسی کے لیے ہے کہ کسی چیز کے لیے اجازت دی جائے، لیکن یہ حکم کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں یہ اس معنی میں آتا ہے، یہ آیا ہے کہ اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں کے بارے میں کہ انہیں بلند کیا جائے۔ ترفع سے بھی مراد ایک تو یہ بھی ہے عام تعمیر، اس لیے کہ جب تعمیر کی جاتی ہے تو رفتہ رفتہ جو اس کی دیواریں ہیں وہ بلند کی جاتی ہیں، جیسے سورۃ البقرہ میں آیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب کہ بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو محض تعبیر کے لیے بھی یہ لفظ آ جائے گا، لیکن یہ کہ اس میں یقیناً مراد ہے ایک تو تعظیم و توقیر، اللہ کے گھروں کی تعظیم ہونی چاہیے، ان کی توقیر ہونی چاہیے۔ پھر تطہیر، جیسے کہ قرآن مجید میں دو جگہ، سورۃ البقرہ میں بھی اسی مقام پر اور سورہ حج میں بھی آیا ہے، ان طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، یہ سورہ حج میں واحد کے صیغے میں آیا اس لیے کہ وہاں خطاب صرف حضرت ابراہیم سے ہے، اور سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں سے خطاب ہے، تو تثنیہ کا صیغہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ تو تطہیر جو ہے ظاہری نجاست سے بھی پاک و صاف رکھنا، باطنی نجاست یعنی شرک کی آلودگی سے اس کی حفاظت کرنا، اس کو پاک و صاف رکھنا۔ پھر تعظیم، جیسے کہ مجھے جب میں یہ نوٹ کر رہا تھا تو یاد آئی دعا جو ہے، جو حضرات ابھی حج کر کے آئے ہیں انہیں یہ یاد ہوگی دعا، کہ بیت اللہ پر جیسے ہی نظر پڑے، پہلی نظر جب پڑے تو فوراً جو دعا مانگنا مسنون ہے وہ یہ ہے کہ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما، اے اللہ اپنے اس گھر کی تشریف و تکریم و تعظیم میں اور اضافہ فرما۔ تو یہ تعظیم و تکریم اور توقیر جو ہے اللہ کے گھروں کی، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور یہ کہ رفع کرنا، بلند کرنا ظاہری اعتبار سے بھی مراد ہے، اگرچہ کوئی ظاہری شان و شوکت اور خاص طور پر اس میں تزیین و آرائش اور اس میں تکلفات سے کام لینا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن یہ چیز بہرحال پسندیدہ ہے اور مطلوب ہے کہ مسلمانوں کی جس بستی میں اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے وہ اس بستی میں نمایاں نظر آنا چاہیے، معلوم ہو کہ یہ اس کا کوئی مرکزی جگہ ہے، یہ اس پوری جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس آبادی میں پریزائڈنگ پوزیشن میں ہے یہ گھر، اللہ کا گھر، وہ اس طریقے سے نمایاں نظر آ رہا ہو۔ اس اعتبار سے مادی اور ظاہری اعتبار سے بھی اللہ کے ان گھروں کا بلند ہونا جو ہے وہ پسندیدہ اور مطلوب ہے۔
اگرچہ خام خواہ کی آرائش اور زیبائش اور اس میں تصنع اور تزیین، اس کے اوپر اس میں تکلف اور تصنع سے کام لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کے سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ وہ مسجد نبوی جو ہے جو کچی تھی اور جس پر صرف کھجور کے پتوں کی چھت پڑی ہوئی تھی، جب بارش ہوتی تھی تو وہ ٹپکتی تھی، اور صحن جو ہے اس کا مسجد کا فرش جو ہے وہ کیچڑ کی شکل اختیار کر لیتا تھا، وہ مسجد کہیں مبارک تھی، اور وہ مسجد تھی جس کی بنیاد تقویٰ پر تھی، وہ مسجد تھی جس سے کہ ایک عالمی انقلاب جو ہے اس کے لیے ساز و سامان فراہم ہوا ہے، اس کے لیے سارے تقاضے پورے ہوئے۔ اور اب چاہے آپ کتنی تزیین و آرائش کر لیں، بہرحال بلکہ ایک تو جو آخری زمانے کے بارے میں حضور نے جو خبریں دی ہیں کہ جن میں حالات کے اندر جو تنزل آ جائے گا اس کا انتہائی نقشہ کھینچا گیا ہے، تو مساجد کے بارے میں فرمایا ہے وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، کہ مسلمانوں کی اس دور زوال میں مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، لیکن یہ کہ وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے اندر ہدایت نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے جو میں نے بات عرض کی اسے نوٹ کر لیجئے کہ خام خواہ کی زیبائش و آرائش اور تزیین اور اس پر ارب روپے صرف کر دینا یہ شے تو پسندیدہ نہیں ہے۔ البتہ یہ چیز پسندیدہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ ایک ٹاورنگ ایک حیثیت کی مالک ہو، پریزائڈنگ پوزیشن میں نظر آ رہی ہو، کہ جیسی بھی آبادی ہے اگر غریبوں کی جھگیاں ہیں تو ایک بڑی جھگی نسبتاً نظر آئے کہ ایک بڑی ہے، اس کے اندر اس کی حیثیت جو ہے اہم مقام کی ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے نام کے ذکر سے مراد اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو بھی ذہنی اور قلبی رشتہ ہے وہ اس کے ناموں کے حوالے سے، ذات باری تعالیٰ اس کی کنہ ہماری پہنچ سے اور ہمارے تصور سے، ہمارے وہم سے، ہمارے تخیل سے، ہمارے فہم سے، ما ورا وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ایمان باللہ کے لیے ہمارے پاس واسطہ اور ذریعہ صرف اللہ کے نام ہے۔ اسی لیے ایمان مجمل کے الفاظ یہ ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے۔ تو یذکر فیہا اسمہ، اس کا نام جو ہے اس کا ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہ تسبیح کرتے ہیں وہ لوگ جن کے لیے آگے لفظ آئے گا رجال باہمت لوگ، صاحب عظیمت لوگ، وہ تسبیح کرتے ہیں اس میں صبح و شام۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ غدو مصدر ہے، اس کی جمع نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ اصیل کی جمع آصال قرآن مجید میں آئی ہے، لیکن اصیل بھی لفظ آیا ہے۔ اصیل کے لفظ کا اطلاق ہے، غدو کہتے ہیں صبح کا وقت، اور اصیل کہتے ہیں سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کی تاریکی تک، یہ پورا وقت جو ہے یہ اصیل ہے۔ شام کا لفظ ہم اسے کہہ دیں گے، لیکن شام سے مراد صرف شام نہیں ہے، بلکہ سپہر سے لے کر اور رات کے گہرے ہو جانے تک یہ پورا وقت جو ہے اصیل کے لفظ میں یہ گویا کہ کورڈ ہے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں بکرتم و اصیلا، صبح و شام کے لیے، صبح کے لیے بھی غدو کا لفظ واحد کی شکل میں اور اصیلا یہ بھی واحد کی شکل میں 4 مرتبہ آیا ہے، لیکن 3 مرتبہ آیا ہے بالغدو والآصال، جیسے کہ یہاں ہے۔ غدو واحد مصدر ہے، اس کی جمع ہو بھی نہیں سکتی، اور آصال یہ اصیل کی جمع ہے، لیکن اس میں ایک بہت ہی لطیف ربط قائم ہو گیا ہے ہمارے نمازوں کے نظام سے۔ صبح کے وقت میں نماز فرض ایک ہی ہے، فجر کی نماز، جبکہ سورج کے ذرا ڈھلنے سے کا آغاز ہوا ہے وہاں سے لے کر اور رات کی تاریکی کے گہرے ہو جانے تک پے بپے 4 نمازیں ہیں۔ وہاں جمع کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اور وہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم رکھو سورج کے ذرا نصف النہار سے ڈھلنے کے بعد سے لے کر اور رات کے گہرے اور تاریک ہو جانے تک۔ یہ گویا کہ نماز مسلسل قائم ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی آتا ہے پھر جاتا ہے پھر آتا ہے، جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ خاص طور پر سردیوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ پے بپے نماز ہی آ رہی ہے، آدمی آیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد پھر اذان ہو گئی، پھر آدمی مسجد میں جا رہا ہے۔ جو شخص کے مسجد میں نماز پڑھنے کا عادی ہو، واقعہ یہ ہے کہ اور ذرا اگر گھر کا تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو تو معلوم ہوا کہ شام کا پورا وقت جو ہے وہ گویا کہ نماز ہی کی نظر ہو رہا ہے، جبکہ فجر کی نماز کے لیے اس آیہ مبارکہ میں بالکل علیحدہ اسلوب بھی منفرد اور علیحدہ اختیار کیا ہے، وقرآن الفجر،
یہ فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا، اس لیے کہ نماز فجر میں جو ہے طویل قرات پسندیدہ ہے، مسنون ہے۔ تو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اسی کی طرف گویا کہ اشارہ ہو گیا کہ فجر میں ایک نماز ہے، اگرچہ آپ اگر جو نفلی نمازیں جو حضور کے معمولات میں تھیں، جس میں صلاۃ الضحیٰ بھی ہے اور اشراق کی نماز بھی ہے، وہ اگر جمع کرتے چلے جائیں گے تو بات جو ہے آس پاس آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت رکھی کہ انسان کو اپنی معاشی جو جد و جہد ہے اس کے لیے ایک وقت جو ہے ایسا مسلسل مل جائے کہ جس میں کوئی بھی اس میں وقفہ نہ آئے اور وہ اپنی کسی بھی معاشی جو بھی اس کی سعی ہے اس میں وہ لگا رہے۔ تو فرض نماز نہیں رکھی فجر سے لے کر ظہر تک، البتہ اس کے بعد یہ پے بپے نمازیں آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس شخص کا یہاں پہ اشارہ جو ہو رہا ہے نوٹ کر لیجئے کہ ایسے شخص کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جس کا گویا کہ دل مسجد میں اٹکا ہوا۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو اس حدیث میں آئے ہیں جو بڑی مشہور حدیث ہے، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، جس میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں یوم قیامت کو خاص اپنے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے امام عادل، ایک ایسا امام صاحب اختیار شخص جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا امین ہے اور وہ عدل کرتا ہے، امام عادل۔ اور دوسرے نمبر پر وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریز، وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نظر کی ہو۔ تیسرے نمبر پر وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرا شخص وہ ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوتا ہے، گویا کہ مسجد سے باہر وہ نکلتا ہے تو اپنی طبیعت پر جبر کر کے ایک ضرورت کے لیے، جیسے درجے کا فرق تو ہوگا، فرق مراتب ذہن میں رکھیے، انسان بیت الخلاء میں بھی جاتا ہے اپنی مجبوری کے لیے، احتیاج ہے، ضروری ہے، حوائج ضروریاں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہاں انسان اس کو وہ جگہ کوئی پسند نہیں ہے، وہاں پر زیادہ دیر ٹھہرنا اسے پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسجد سے جو تقابل کریں گے تو یہ دنیا کا معاملہ اسی درجے میں آئے گا کہ جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کی معرفت کی چاشنی جسے حاصل ہو گئی ہو، اس کا دل تو اٹکا رہے گا مسجد میں، وہ چاہے گا باہر نکلے گا تو ماہی بے آب جسے آپ کہتے ہیں کہ جس طرح مچھلی جو ہے پانی سے باہر نکال لی جائے اسی طرح کی کیفیت اس کی ہوگی، وہ گویا کہ ایک شدید مجبوری کے تحت ضروریات زندگی ہے، بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے، دکان ہے یا کوئی اور معاملہ ہے اس کے اندر اسے لگنا ہے، یا اپنے گھریلو جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تو وہ نکلتا تو ہے لیکن دل وہیں اٹکا رہتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، باقی ہے کہ یہ وہ 4 اور بھی سن لیجئے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، چوتھے نمبر پر وہ 2 اشخاص جو خالص اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، لوجہ اللہ، اسی پر جمع ہو اسی پر جدا ہو۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ شخص کہ جسے کوئی عورت کہ جو حسب نسب والی بھی ہو اور حسن و جمال والی بھی ہو گناہ کی دعوت دے لیکن وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ پھر وہ شخص وَرَجُلٌ تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ شخص کہ جو ایک صدقہ دیتا اللہ کی راہ میں، مال خرچ کرتا ہے لیکن اس درجے اخفاء سے کام لیتا ہے کہ جو کچھ اس کا داہنا ہاتھ دے رہا ہوتا ہے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اور آخری بات ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ شخص کہ جو خلوت میں ہو اور اس کو اللہ یاد آئے اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، لیکن خلوت میں، جلوت میں نہیں، لوگوں میں نہیں، یہ خلوت کے اندر یہ کیفیت ہو۔ یہ ہے کہ وہ 7 افراد، ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا نمبر 3 پر وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہی نقشہ یہاں ہے، فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وہ جواں ہمت لوگ، وہ مرد، وہ جواں مرد کہ جنہیں غافل نہیں کر پاتی نہ کوئی تجارت، کوئی کاروبار دنیاوی، نہ کوئی سودا،
کہ عین وقت نماز کا جو وقت ہے اور کوئی سودا ہو رہا ہے اور بڑا اٹریکٹیو سودا ہے، کوئی بہت ہی اچھا بارگین ہے، آدمی چاہتا ہے کہ اب یہ ہو ہی جائے، چاہے وہ نماز میری جو ہے جماعت نکلی جا رہی ہو، یہ امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ قدم قدم پر لوگوں کے لے لیتا ہے۔ لیکن وہ باہمت لوگ، صاحب عزم و ہمت لوگ کہ جنہیں کوئی کاروبار دنیاوی، کوئی تجارت اور کوئی سودا نہ باز رکھ سکے، نہ غافل کر سکے اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، یہ استقامت عبادات پر۔ تو یہاں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے، یہاں وہ نقشہ سامنے لایا جائے عبادات کا، ذکر کا، تسبیح کا، مناجات کا، اللہ سے دعا کرنے کا۔ یہ حلاوت دعا و مناجات سے جو لوگ اس کے لذت آشنا ہو جائیں، حلاوت آشنا ہو جائیں، پھر نماز اور زکوٰۃ پر استقامت اور مداومت۔ فرمایا، اور یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی سب سے منظم اور کامل صورت نماز ہے۔ نہ غافل کر پائے تمہیں اللہ کی یاد سے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد۔ یہ مال و دولت دنیا، جس کو اقبال نے کہا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بتان وہم و گما تمہارے دلوں میں اس درجے جو ہے گھر کر لیں ان کی محبت کہ اللہ کی یاد سے بھی تمہیں غافل کر دیں۔ اگر یہ کرو گے تو پھر نفاق کی چھوت لگ جائے گی۔ جیسے انسان کی اگر صحت کمزور ہو اور اس کا اپنا ڈیفنس جو ہے وہ کمزور پڑ چکا ہو، ریزسٹنس کمزور ہو، ریزسٹنس کم ہو جائے تو پھر جراثیم حملہ آور ہو جاتے ہیں، ورنہ جراثیم انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی طرح نفاق کے جراثیم حملہ آور ہوتے کب؟ جبکہ قلب انسان جو ہے وہ یاد الہی سے غافل ہو جائے۔ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جو یہ کریں گے پھر وہ خسارے میں پڑ کر رہیں گے۔ اب اگلے الفاظ پر غور کیجئے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انسان کو اگر اللہ نے کچھ توفیق عطا کر دی ہے، نیکی کی، خیر کی، عبادات کی، تو ایک استغنا سا پیدا ہو جائے، عجب پیدا ہو جائے اپنے تقویٰ پر، اپنی نیکی پر، اپنے اتباع سنت پر۔ ایک یہ ہے کہ جتنا انسان اس میں بڑھے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کے خوف میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یہ ہے در حقیقت اصل تقویٰ کا جو مظہر ہوگا، ورنہ معلوم ہوگا کہ کوئی پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے، کوئی بیماری کی کیفیت ہے۔ یہ صورت تقویٰ ہے، حقیقت تقویٰ نہیں ہے۔ حقیقت تقویٰ جو ہے کہ جتنا ہی انسان ترقی کرتا چلا جائے، جیسے کہ شیخ سعدی نے بہترین مثال دی ہے کہ درخت پر جب پھل آ جاتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں۔ یہ جھک جانا جو ہے، مثمر جو شاخ ہوگی وہ بجائے اس کے کہ اوپر کو اٹھے وہ نیچے جھکے گی۔ تو تواضع کا پیدا ہونا اور خشیت اور خشوع اللہ کے لیے بڑھ جانا، یہ ہے در حقیقت جو اصل تقویٰ ہوگا اس کی نشانی۔ اور اس میں بھی ایک خاص نقطہ ہے، اسے نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو انٹروورٹس ہوتے ہیں، ایکسٹروورٹس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکتے ہی نہیں۔ جو خالص ایکسٹروورٹ ہوگا اس کو تو ساری دلچسپی خارج کی دنیا سے ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ اسے کسی کام میں ناکامی ہو جاتی ہے تو اس کے اسباب بھی خارج میں تلاش کرے گا، کبھی اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھے گا کہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ معاملہ بگاڑ دیا، وہ یوں آڑے آ گیا، فلاں حادثہ پیش آ گیا، لہذا میں ناکام ہو گیا۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے دروبین، انٹروورٹ، وہ اس کی ہمیشہ توجہ اپنے باطن کی طرف ہوتی ہے، وہ غور کرتا رہتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے ہمیشہ اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی کمزوریاں جو ہے اس کے سامنے رہیں گی۔ یہی مناسبت ہے کہ یہ جو انٹروورٹس کا معاملہ یہاں زیر بحث آ رہا ہے، حصول ایمان کا بھی وہ راستہ، اور نمبر دو پھر جو اوصاف اور اس کے جو مظاہر ایمان ہیں شخصیت کے اور سیرت و کردار کے خد و خال، اور اس میں خاص طور پر یہ تیسری بات ایڈ کیجئے کہ یہ دروبین لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکتے رہتے ہیں۔ اسی کو بعض اشعار میں لوگوں نے نمایاں کیا ہے کہ علماء کا، چونکہ ہمارے ہاں یہ صوفیہ اور علماء کے مابین چشمک رہی ہے، ایک دوسرے پر فقرے بازی ہوتی رہی ہے، یہ مدرسہ اور خانقاہ ہمارے ہاں دو انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے ہیں۔ جب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں تو یہ تین طبقے وجود میں آئے، وما افسد الدین الا الملوک،
وہ احبار و سوئم و رہبانہا، سارا فساد ہوتا ہے بادشاہوں اور جو دنیا دار مولوی اور دنیا دار صوفی، یہ علماء سو، اور اسی طریقے سے جو راہب ہو، جو ظاہری راہب ہے حقیقت میں دنیا کے طالب۔ تو یہ مدرسہ اور خانقاہ جو اقبال نے بھی ایک مصرے میں جمع کیا ہے، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، میں نے دونوں کو دیکھ لیا ہے، کہیں خیر نظر نہیں آ رہا، دونوں ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ گل سڑ گئے ہیں، دونوں کے اندر ڈکے ہے، دونوں کے اندر زوال کی انتہا ہے۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، کہیں مجھے خیر نظر نہیں آیا۔ تو یہ مدرسہ اور خانقاہ کی جو ایک دوسرے کے ساتھ چشمک رہتی تھی، فقرے چست ہوتے تھے، تو ملا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس کا کھاتا ہر وقت مکمل ہوتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے میں تو کام کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، لوگوں کو خیر بتا رہا ہوں، مسئلے بتا رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، درس دے رہا ہوں۔ اور صوفی جو ہے اس کی پوتھی ہمیشہ کچی رہتی ہے، وہ بیچارہ سب کچھ کر کے بھی اسے یہ فکری دامنگیر رہتا ہے کہ پتہ نہیں، یہ فکر دو اعتبارات سے دامنگیر رہتا ہے، پتہ نہیں جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں خلوص ہے کہ نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ بسا اوقات انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جتنی آپ کے اندر باریک بینی پیدا ہو جائے گی اتنا ہی آپ کو اپنے نقائص کا اور اپنے عیوب کا علم ہوگا، جتنا آپ اپنے اندر جھانکیں گے اتنی ہی آپ کو اپنی کمزوریاں نظر آئیں گی۔ تو پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ میں اگرچہ بہت کچھ کر رہا ہوں لیکن یہ کہ پتہ نہیں اس میں خلوص شامل ہے یا نہیں، اور اگر خلوص نہیں ہے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، یہ نیکی نہیں، یہ خیر نہیں، یہ بھلائی نہیں، یہ اعمال صالحہ نہیں، تو شرک قرار پائے گا۔ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کا معاملہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو یہ فکر دامنگیر رہتی۔ دوسری فکر یہ دامنگیر رہتی ہے کہ آج تو اللہ نے توفیق دی ہے، پتہ نہیں کل کیا حشر ہو، کوئی کہیں پاؤں پھسل جائے۔ بڑے بڑے لوگوں کے معاملات ہوئے ہیں، بلعام بن باورہ کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، وہ شخص آتیناہ آیاتنا، جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند مقام عطا فرماتے ان آیات الہی کے ذریعے سے جو ہم نے انہیں عطا کی تھی، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ایک عورت کے اغوا کے چکر میں پھنس کر، اور وہ سارا زہد اور ورع اور ساری عبادت اور ساری جو طاعت گزاری تھی پوری زندگی کی ختم ہوئی۔ تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کوئی حادثہ ہو جائے۔ تو یہاں وہ نقشہ جو ہے، وہ ایسوٹیرک ایلیمنٹ جو میں نے کہا تھا وہ یہاں پر آیا ہے اس اعتبار سے، یخافون یومن، یہ سب کچھ کر کے بھی لرزاں و ترساں، ان کے خشوع اور خضوع میں، ان کی خشیت اور ان کے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس قیامت کے دن کی سختی اور ہولناکی کا، جس میں دل الٹ جائیں گے، آنکھیں الٹ جائیں گی، نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، یہاں لام جو ہے یہ لام عاقبت کہلاتا ہے، یعنی جس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ لام علت نہیں ہے بلکہ یہ لام عاقبت ہے۔ یہ کام جو ہے سارا جو نقشہ کھینچا گیا، اس کا جو عاقبت، اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہے؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ ان کے اعمال کا بہترین، احسن، عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر جو بدلہ عطا فرمائے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور پھر مزید اضافہ کرے اس میں اپنے فضل سے۔ ایک ہے جزا اعمال کی مناسبت سے ہوگی، اس کے اندر بہرحال حسن زیادہ پیدا ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کے اندر کوانٹٹی وائز جو کوئی نہ کوئی مناسبت رہے گی، عمل جس درجے کا ہے اس درجے کی ہی اجرت ہوگی، اسی درجے کا اجر ہوگا، اسی درجے کا جو ثواب ہوگا۔ لیکن فضل خداوندی، فضل وہ شے جو بلا استحقاق اللہ دیتا ہے، اپنی طرف سے اضافہ فرماتا ہے، اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ جہاں تک فضل کا تعلق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بے حد و حساب، بلا نہایت۔ اس کے ہاں پھر کیلکولیشنز کا معاملہ نہیں ہے، اس کے ہاں ناپ تول کا معاملہ اس کے فضل کے معاملے میں نہیں ہے۔ یہ ہے اس مرد مومن کی شخصیت کا ایک رخ۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کو مختلف مقامات کا تقابلی مطالعہ کر کے اور تالیفی مطالعہ، تالیف کہتے ہیں جمع کرنا، کہ مختلف مقامات پر کیا کیا نقشے آئے ہیں سیرت و کردار کے، کیا کیا جھلکیاں دکھائی گئی اس کیریکٹر کی کہ جو پسندیدہ ہے، مطلوب ہے۔ مرد مومن جسے اقبال کہتا ہے، یا بندہ مومن کی شخصیت کے جو خد و خال ہیں، اس کے کیا اوصاف ہیں۔ اس میں ایک نقشہ سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 195 والے درس میں ہے
دوسرا نقشہ یہ ہے کہ جو ہم نے ابھی مطالعہ کیا ہے، ان دونوں سے مل کر بھی اصل میں سرفیس وجود میں آئی ہے۔ سرفیس کی دو ڈائمنشنز ہیں، ایک اس کی لینتھ ہے، ایک بریڈتھ ہے۔ یہ دونوں ڈائمنشن بھی ابھی سرفیس ہے، ظاہر ہے، جو سامنے نظر آنے والا نقشہ ہے۔ جہاد و قتال فی سبیل اللہ وہ بھی نظر آنے والی شے ہے۔ مسجدوں سے ایک دلی رغبت ہے، مسجدوں میں اعتکاف ہے، انسان بیٹھ رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، اس کے نام کی مالا جپ رہا ہے، دعا و مناجات میں ہے، نماز ہے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اور یہ تو ظاہر آنے والی چیزیں، نظر آنے والی چیزیں ہیں۔ نماز فرض جو ہے اعلانیہ ادا کی جاتی ہے، باجماعت ادا کی جاتی ہے، یہ سب چیزیں بھی ظاہر ہونے والی۔ تو ظاہری شخصیت جس کو میں سرفس سے تعبیر کر رہا ہوں، اس کے بھی یہ دو ڈائمنشنز ہیں۔ اور تیسرا ڈائمنشن ہوگا وہ کہ جس کا ذکر اگلے درس میں آئے گا سورہ تغابن میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔